السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 103 تا 109 ہے، سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور ان آیات پر سورہ مقدسہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 9 مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اس میں نمایاں طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات، نشانیاں اور واضح دلائل دیے تھے، اور پھر انہوں نے فرعون اور اس کی حکمران جماعت جو پارٹی ہے، اس کے حوالے سے ان کو تمام چیزیں پیش کی، لیکن انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم۔ اصل میں ہمارا جو کام ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ دعوت دینے کا ہے۔ دعوت کے جتنے بھی SOPs ہیں ان کو اختیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام مکمل کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اس لیے یہ ظالم ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جب پھر ظالموں کو گرفت آتی ہے تو وہ بہت سخت آتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت دردناک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ رہنمائی ارشاد فرمائی، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یہ جتنی بھی نشانیاں ہوتی ہیں انبیاء علیہم السلام دوران دعوت جتنی چیزیں بھی سمجھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور وہاں کے معروضی حالات کے مطابق جس طرح کی عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اصل میں یہ اس جماعت کے لیے ہوتا ہے، اس قوم کے لیے ہے جس میں عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ اگر کسی میں آخرت کا تصور ہی موجود نہیں ہے، اور آخرت ہے کیا؟ آخرت کا معنی بعد میں آنے والی زندگی۔ ہماری زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب و تشکیل قائم کی ہوئی ہے، تو ہر بعد میں آنے والا لمحہ آخرت ہے۔ اگر ایک انسان کا یہ یقین ہوگا کہ میں نے حال کو اللہ رب العزت اور جو سچی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ گزارنا ہے،
تو اس کی آخرت یعنی آنے والا لمحہ بہتر ہوتا چلا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر وہ مرضی سے گزارتا ہے یا حزب الشیاطین کے ساتھ مل کر حزب اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہر آنے والا لمحہ بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانا یہ تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور جو اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اور آخرت کا جو مراحل میں ایک مرکزی دن رکھا ہوا ہے، اس دن اللہ رب العزت سب کو جمع کریں گے اور سب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ تاخیر کتنی ہوگی؟ جتنی اللہ رب العزت نے طے کی ہوئی ہے۔ جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں، اس میں تاخیر پھر نہیں ہوگی۔ پھر اس دن ہوگا کیا؟ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، اس دن کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور پھر وہاں کا جو ماحول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، وہاں پہ جو ہماری زبانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، ان پہ مہر لگ جائے گی۔ وہاں پہ ہاتھ پاؤں ہماری جلد یہ بولے گی، یہ گواہی دے گی، اس لیے وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور اس دن میں اللہ رب العزت جب جزا و سزا کے اعمال سے گزاریں گے اور پھر اس کا فیصلہ کریں گے تو دو گروہ ہو جائیں گے۔ فمنہم شقی و سعید، ایک گروہ وہ ہے جو شقی یعنی بدبخت ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو سعید یعنی نیک بخت ہے۔ یہ شقی بدبخت اور سعید نیک بخت کون ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس بہرحال جو لوگ بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں وہ چیخیں مارتے ہوں گے، وہ آوازیں نکالتے ہوں گے، دھاڑ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اور خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، انعام ہے، بخشش ہے، اور وہ بے انتہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو انعام ہوتا ہے وہ بھی بے انتہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے نافرمانوں کو، نالائقوں کو، کفار، مشرکین اور منافقین کو عذاب آتا ہے تو وہ بھی بڑا سخت آتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت عذاب لانے کے لیے ہمیشہ پورا ماحول دیتے ہیں، پورا اپنا تدبیری نظام وہ ان اقوام پر، ان لوگوں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت عذاب لاتے ہوئے بھی ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو بے قصور ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے حزب اللہ کا ساتھ دیا ہوتا ہے یا حزب اللہ ہوتے ہیں، ان عذابوں سے ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ پچھلے دروس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، جب بھی اللہ کا عذاب آیا،
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو جنہوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا، ایمان لے آئے اور حزب اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ تو ان عذابوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں جن کا اعمال و کردار، نظریات وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ متکبرین ہو جاتے ہیں، اللہ کی جماعتوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور ایکچولی وہ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے، اور حد سے بڑھنے والوں کا جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی پھر علیم شدید ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی جماعتوں کا انعام ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ ہے عطاء غیر مجزوز۔ یاد رکھیے، اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اپنے انعامات دینا چاہتے ہیں، اپنی برکات دینا چاہتے ہیں، اپنی رحمتوں میں ڈھانپنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو پل پل پہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ ہمارے اوپر سایہ کر لے۔ اللہ رب العزت سایہ شفقت، محبت اور رحمت ہمیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کریں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اللہ رب العزت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، آپ دھوکے میں نہ رہیں، شک میں نہ رہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر تو ان کو عذاب آنا ہی آنا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ان کو پھر حصہ ضرور ملے گا، عذاب کا حصہ، اور اللہ رب العزت کے جو ناراضگی ہے اس کا حصہ، اور غیر منقوص، وہ مل کے رہے گا، کوئی کمی اس میں نہیں ہوگی۔ یہاں سے جو ہمیں اللہ کا اصول سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا جو عمل ہے یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ بدلہ دینے میں بھی، نوازنے میں بھی، انعامات دینے میں بھی اللہ رب العزت وہ ہمیں نوازیں گے، حزب اللہ کو نوازیں گے، لیکن جو حزب الشیاطین ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو جو سزا ملے گی وہ بھی پوری ملے گی۔ یہ سارا کام عدل کی بنیاد پہ ہوگا، ایک رائی کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو جزا اور سزا کا جو طریقہ کار ہے، جو ایک تصور ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی رکھا ہے، آخرت میں بھی رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں صراط مستقیم پہ رہنا ہے، اللہ رب العزت کی جماعتوں کے اندر رہنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوف ہمیشہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔